صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج ایک اہم مسئلہ میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ کوئی دلال یا بروکر ہے جو دلالی یا بروکری کر کے کمیشن لیتا ہے، تو اس کا کمیشن لینا، بروکری کر کے، دلالی کر کے اسلامی نقطۂ نظر سے کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی کچھ کام کرتا ہے، کسی کا گھر بچوا دیا یا کسی کے جو پلاٹ بچوا دیا، اور بیچوانے کے لیے بیچنے کے لیے وہ دونوں خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان دوڑ بھاگ کرتا ہے، اور یا پھر موبائل سے رابطہ کرتا ہے، کوششیں کر کے وہ بچواتا ہے، تو کوئی دھوکہ دہی کا کام نہیں کرتا، بالکل ایمانداری سے وہ اپنے کام کو جو ہے انجام دے رہا ہے۔ تو ایسے دلال کے لیے، ایسے بروکر کے لیے کچھ تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر اس کی مزدوری اگر طے نہیں ہے، یعنی کوئی کتنی مزدوری اس کو دی جائے گی، وہاں عرفاً ایسا کوئی مزدوری اس کی طے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس نے سامان کو، گھر کو یا پلاٹ کو یا زمین کو یا کوئی اور سامان کو اس نے محنت کر کے وہ بچوایا، دلال نے، بروکر نے، اور پھر خریدنے والے، بیچنے والے دونوں نے خوشی سے ان کو کچھ جو ہے دے دیا۔ ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھا، ان کی طرف سے بھی کوئی پہلے اجرت طے نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ خوشی سے جو ہے دونوں نے، یا دونوں میں سے کسی ایک نے خوشی سے ان کو کچھ دیا، کچھ اماؤنٹ، کچھ پیسے دیا، تو یہ تحفہ اور نذرانہ کہلاتا ہے۔ تو نذرانہ دینا بھی جائز ہے، تحفہ دینا بھی جائز ہے، اور لینا بھی جائز ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں ان کو جو دیا گیا تحفے یا نذرانے کے طور پر خوشی سے دونوں نے، بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں نے یا کسی ایک نے، تو یہ بالکل جائز اور درست ہے، چونکہ یہ نذرانہ ہے، اور نذرانہ دینا بھی جائز ہے اور لینا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر مزدوری، اگر وہاں عرفاً، یعنی عام طور پر وہاں دینا لینا رائج ہے، وہاں دینے لینے کا سسٹم ہے کہ بروکر کو دیا جاتا ہے اس کا حق سمجھ کر، یا بروکر بھی اپنا حق سمجھ کر اس کو لیتا ہے، لیکن وہ طے ہونی چاہیے، اس کو یہ متعین ہونی چاہیے کہ کتنی اس کی مزدوری ہے، چاہے کیش کی شکل میں ہو یا فیصد کی شکل میں ہو، کہ آپ اگر ہمارا مکان اگر بچوا دیں گے، تو وہ بیچنے والے نے کہا کہ آپ کو جو ہے 10,000 یا 20,000 دیا جائے گا، تو اگر وہ 10,000، اگر وہ مکان بچوا دیا، اب اس کے بعد اگر اس کو 10,000 یا 20,000 ان کو دیا گیا وعدے کے مطابق، تو لہٰذا یہ دے اور لے جائز ہے۔ اسی طرح فیصد کے حساب سے بھی اگر یہ مزدوری اس کی طے کر لی جائے کہ اگر آپ ہمارا مکان اگر 10 لاکھ روپے میں اگر بچوا دیں گے، ہمارا پلاٹ کو 10-20 لاکھ روپے میں بچوا دیں گے، تو آپ کو ہر لاکھ، ایک لاکھ روپے پہ آپ کو جو ہے 2,000 روپے دیا جائے گا۔ تو یہاں بھی چونکہ مزدوری متعین ہو گئی، اور مزدوری بالکل یہ کنفرم کر کے اس کو بتا دیا گیا، تو لہٰذا اس طرح سے فیصد کے حساب سے بھی مزدوری دینا یا لینا یہ بروکر کا جائز ہے، اور یہ بالکل درست ہے یہ۔ لیکن اگر مزدوری اگر نہیں، اب بیچنے والے نے کہا کہ یہ ہمارا پلاٹ ہے، یہ 30 لاکھ آپ کو مجھے دینی ہے، اب آپ کے اوپر 30 لاکھ کے اوپر آپ جتنا بیچیں وہ آپ کا ہے، یہ 30 لاکھ ہے، آپ کو بس ہم کو دینا ہے۔ تو اب یہاں چونکہ مزدوری تعین نہیں ہے، فکس نہیں ہے کہ کتنا وہ بیچا، لہٰذا یہ اجارہ یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو کبھی بروکر یا دلال اگر کوئی سامان اگر کسی کا بچوا رہا ہے، چاہے گھر ہو، پلاٹ ہو، زمین ہو، یا اور چیز ہو، تو اس کی دلالی جو ہے اگر وہ لینے کا وہاں رواج ہے، سسٹم ہے کہ بروکر کو دیا جاتا ہے، یا بروکر جو اپنا حق سمجھ کے لیتا ہے، تو اس کی اجرت، اس کی جو مزدوری ہے وہ متعین ہونی چاہیے کہ کتنا دینا ہے اس کو، چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو یا فیصد کی شکل میں ہو، تو یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ لیکن اگر مزدوری اگر متعین نہیں ہے، اور وہاں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ میری چیز ہے،
آپ کو اتنا रुपये में मुझे देना है, अब उससे ऊपर जितना तुम बेचोगे तो वो तुम्हारा है। तो ये इस सूरत में दलाल का जो उसके मजदूरी अब वो लेना ये जायज़ नहीं है, या फिर बेचने वाले का भी ये कहना दुरुस्त नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उर्फन वहाँ ऐसा माहौल है कि मजदूरी उसकी कोई देने या लेने का कोई रिवाज नहीं है, बल्कि वो दलाल ब्रोकर जितने में वो मेहनत करके सामान को बिचवाता है, अब वो खुशी खुशी अगर वो दे देते हैं बेचने वाले या खरीदने वाले दोनों, या दोनों में से कोई एक, तो लिहाजा अब ये चूँकि नजराना है, ये एक तोहफा है, तोहफा देना और लेना दोनों जायज़ है, तो लिहाजा ये सूरत भी जायज़ की हुई। तो नाजायज़ की सूरत खाली कौन सी हुई? जिसमें मजदूरी ली जाती है, मजदूरी दी जा रही है, लेकिन मुतय्यन नहीं है, ये कह दिया गया कि आपको ये मेरे सामान की कीमत इतनी है, आपको मुझे इतना दे देना है, उसके ऊपर चाहे तुम जितने में बेचो वो तुम्हारा है। तो ये सूरत जो है जायज़ नहीं है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कोई भी काम करने से पहले हम शरीयत का हुक्म मालूम कर ले कि शरीयत का हुक्म क्या है। अगर वो दुरुस्त है, अगर वो सही है, तो उसी के मुताबिक काम किया जाए, और जिसको शरीयत इजाज़त नहीं दिया है तो उस तरीके से काम ना किया जाए, ताकि फिर हमारी कमाई हराम ना हो। हराम अगर वो जायज़ नहीं दिया, शरीयत ने उसकी इजाज़त नहीं दी है, तो वो कमाई फिर हलाल नहीं बल्कि हराम हो जाएगी। तो इसलिए हराम से हर किसी मुसलमान को जो है बचना ज़रूरी है। तो यही इसका पैगाम है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।